بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دیکھو سوچو کے ساتھ میں ہوں عبدالرزاق چشتی۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے اپنی 19 جون کی ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ آج جو وکلاء جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کے حوالے سے مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں اور اس کو اپنی فتح قرار دے رہے ہیں، حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے۔ اور ہم نے اس میں ایک دو نکات جو ہے بیان کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے جس طرح سے یہ بڑے بڑے وکلاء لوگوں کو بتا رہے ہیں اور جس طرح سے میڈیا جو ہے وہ اس کے اوپر شور ڈالے ہوئے ہیں اور جس طرح ہمارے بڑے بڑے نامور صحافی اس کے اوپر تبصرے کر رہے ہیں، ہماری ناقص رائے میں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ جب یہ فیصلہ لوگ پڑھیں گے، اگرچہ یہ مختصر فیصلہ تھا، ابھی تک تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، تو ان کو حقیقت معلوم ہوگی کہ اس کے اندر کسی کی فتح تو ہوئی نہیں ہے، اور شکست کے بارے میں ہم کہہ نہیں سکتے کہ کس کی ہوئی ہے، لیکن فتح کسی کی نہیں ہوئی ہے، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان 7 ججوں نے جنہوں نے اکثریتی فیصلہ دیا ہے، انہوں نے بڑی دانشمندی کے ساتھ اس معاملے کو جو ہے اس کے اصل رخ پہ ڈال دیا ہے، اور جو نقائص اور جو چیزیں جو تھی حکومت کے ریفرنس میں رہ گئی تھیں وہ بھی اب کور ہو جائیں گی، اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بالکل بریت ذمہ ہو گئے ہیں، یا جیسا کہ وہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ان ٹھیک ہے یہ جائیدادیں میرے بچوں کی ہیں، یہ میری بیوی کی ہیں، لیکن کیونکہ وہ میرے زیر کفالت نہیں ہیں، اس لیے میں ان کی جو ہے جائیدادوں کو کے حوالے سے جواب دہ بھی نہیں ہوں۔ اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے اپنے قواعد ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے حوالے سے، یا جو ہمارے رول سروس کے قواعد ہیں، اس کے تحت ہم اس کے پابندی نہیں ہیں کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے جو ہے اثاثے لوگوں کے سامنے رکھیں یا اس کو کسی ریکارڈ کا حصہ بنائیں۔ تو اس حوالے سے، اور پھر ان کو یعنی کہ ان کی جو اس مقدمے کے کنکلیوڈ ہونے سے پہلے جو تھی، ایک دن پہلے جو انہوں نے آ کے خود روسٹرم پر کہا تھا کہ وہ FBR کو یہ معاملہ سپرد نہیں کروانا چاہتے، اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی تھی کہ اگر FBR نے میرے فیور میں فیصلہ دے دیا تو لوگ کہیں گے کہ سپریم کورٹ کے جج سے مروب ہو کے انہوں نے دے دیا، لیکن جب فیصلہ آیا تو ہمارے بڑے بڑے وکلاء اور ہمارے بڑے بڑے دانشور اس پر، حالانکہ ان کے پاس وہ کاپیاں بھی موجود تھیں، اور میں بائی گاڈ کہتا ہوں کہ میرے پاس تو آج بھی کاپی موجود نہیں ہے، میں نے اس کو ابھی تک پڑھا نہیں ہے، میں نے اس کی تفصیلی خبر بھی اخبار میں نہیں پڑھی ہے، میں نے صرف جو اس دن ان وکلاء نے بات چیت کی اور جو میڈیا کے اوپر اس کی رپورٹنگ ہو رہی تھی تھوڑی بہت، اسی کے اندر سے یہ اخذ کر لیا تھا کہ یہ جو 7 ججز نے جو یہ فیصلہ لکھا ہے اس کے اندر ایسے نکات موجود ہیں، اور اس کے اندر ایک خاص نقطہ جو انہوں نے میرے نزدیک جو ایک خاص نقطہ تھا جس نے مجھے چونکا کے رکھ دیا تھا، وہ یہ تھا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جج صاحب کے بیوی اور بچوں کے نام نوٹسز، اگرچہ وہ لندن میں رہتے ہیں جج صاحب کے بیوی اور بچے، لیکن اس فیصلے میں کہا گیا کہ جج صاحب کے بچوں کے اور بیوی کے نام جو نوٹسز ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اسلام آباد کی سرکاری رہائش گاہ کے پتہ پر بھیجے جائیں، اور 7 دنوں کا وقت دیا جائے، اور ان 7 دنوں میں بھی کوئی ایکسٹینشن نہ دی جائے اور کوئی بہانہ اس کا جو ہے قبول نہ کیا جائے، اور 7 دنوں کے اندر ان سے یہ جواب طلب کیا جائے۔ اور جو ٹائم فریم انہوں نے دیا تھا اس کو جب ہم نے دیکھا، میں نے سنا ٹی وی کے اوپر جو رپورٹ کر رہے تھے ہمارے دوست، تو میں نے اسی وقت اندازہ لگا لیا کہ پتہ نہیں یہ کس بنیاد کے اوپر مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں اور کس بنیاد کے اوپر اظہار تشکر کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو جناب علی، اظہار تشکر تو ان کا بیٹھ گیا ہے، وہ تشکر ہو گیا ہے، وہ تو
شکر کی طرح پانی کے اندر جو ہے نا کہیں تحلیل ہو گیا ہے، اور اب پتہ نہیں آج ہمارے وکلاء بھائی جو ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے۔ اور ابھی بہت سے ہمارے نامور وکلاء، میں ان کو شاباش بھی دیتا ہوں میں کہ انہوں نے اس کے اوپر معذرت بھی کر لی ہے، جیسے کامران مرتضیٰ صاحب ہیں، ابھی اور لوگوں کے بھی جو ہے آج کل میں جو ہے یہ آنا شروع ہو جائیں گی، اور اس کے اوپر جس طرح سے کھلبلی مچی ہوئی ہے، جس طرح سے ہاکار مچی ہوئی ہے، اور جو پورے ملک میں بھنگڑے ڈالنے کا اور کالے کوٹ کی قوت کے اظہار کا ایک جو ہے وہ تماشا لگایا جانا تھا، اس کے اوپر اوس پڑ چکی ہے، اور اب جو ہے تیاریاں اور مشورے ہو رہے ہیں کہ اس کو کیسے ریویو کروایا جائے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہیں ہمارے وہ طبقے، یعنی وکلاء، اور وکلاء جو ہیں اس کو قوم کی اجتماعی دانش کا ایک جو ہے بہت بڑا پارٹ سمجھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی رائے کو ہموار کرتے ہیں اور بڑے مؤثر ہوتے ہیں، اور ان کی رائے جو ہے قوم و ملک کے لیے بڑی مفید ہوتی ہے۔ لیکن ان کی بے احتیاطی اور ملک کی سب سے بڑی عدالت کے فیصلے کے حوالے سے ان کی بے احتیاطی آپ دیکھ لیجئے، اور ان کی جلد بازی دیکھ لیجئے کہ اس سے نہ صرف یہ خود اب شرمندہ ہو رہے ہیں، پھسے ہو رہے ہیں، بلکہ کھسیانے بلی کی طرح آپ کھمبا نوچنے کی تیاری کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے عام پاکستانیوں کو بھی اس دن جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ جو لوگ اس پر معافی مانگیں گے عام ان کی عظمت کو سلام کریں گے، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں مانگی میں سمجھتا ہوں مانگیں۔ لیکن اس کے اندر ایک چیز ثابت ہو گیا کہ ہم یہاں پر اسی انصاف کو انصاف سمجھتے ہیں جو ہماری مرضی کا انصاف ہو۔ آج ان کی تشریحات سن لیں کہ یہ جو ہے پیرا نمبر 9، 10 اور 11 کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں۔ پیرا نمبر 1 ان کو بہت پسند ہے، پیرا نمبر 1 بہت پسند ہے، لیکن پیرا نمبر 9، 10 اور 11 ان کو پسند نہیں ہے۔ اور یہ ملک کے، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی دانش مندی کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس مسئلے کو سمیٹنے کی کوشش کی کہ جس ریفرنس کے نتیجے میں ایک معزز جج صاحب نے بجائے اس کے کہ وہاں وہ پہلے دن سے یہی کہتے، اگر پہلے دن سے وہ یہ فرما دیتے جا کے سپریم جوڈیشل کونسل میں کہ ہاں یہ میرے بیوی اور بچوں کی جائیدادیں ہیں، انہوں نے اپنے وسائل سے خریدی ہیں، ان کے پاس ان کے ثبوت ہیں، اور وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو کہتے کہ مجھ سے آپ بے شک بعد میں پوچھ لیجئے گا، لیکن میں اپنے بیوی بچوں کو بھی لے آتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ میرے بیوی بچوں سے پوچھ لیں، میرے بیوی بچے اگر ثابت نہیں کر سکتے تو پھر آپ میرے ساتھ جو مرضی کر لیں۔ تو یہ معاملہ ادھر ہی ختم ہو جاتا، ان کے بیوی بچے وہیں آ سکتے تھے، آج سے سال پہلے بھی آ سکتے تھے، جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا 1.5 سال پہلے آ سکتے تھے۔ اور لیکن جج صاحب نے بھی، میں بدقسمتی سے کہوں گا کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے جس طریقے سے کیس دائر کیا اور جس طریقے سے میڈیا کے اندر اپنے خطوط کو لیک کیا یا کروایا، تو اس مبینہ طور پر تو اس کے نتیجے میں آج انہوں نے اپنے آپ کو متنازع بنا لیا۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان کے ساتھی ججوں نے اس معاملے کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کر کے ایک طرف نہ صرف جج صاحب کو اس مشکل سے نکالنے کی کوشش کی، بلکہ حکومت پاکستان کے سے بھی، اور وزیر اعظم آفس ہو یا صدر آفس ہو یا وزارت قانون ہو، ان سے جو خامیاں رہ گئی تھیں اس کو بھی انہوں نے کور کرنے کی کوشش کی، اور پراپر ایک ادارے کے تھرو شروع میں، حالانکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے حامی جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ادارے کس لیے یہاں پر ہیں، یہ کون ہے، یہ عبد الوحید ڈوگر پٹیشنر، اور کون ہے ایسٹ ریکوری یونٹ، حالانکہ ایسٹ ریکوری یونٹ بھی حکومت نے کا ہی بنایا ہوا ایک ادارہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ممکن ہے کہ کسی ایکٹ پارلیمنٹ کی اس کو یقیناً کوئی وہ نہیں ہے، سپورٹ حاصل نہیں ہے، لیکن ایک ایگزیکٹو کے اختیارات کے تحت وہ بنا ہے، وزیر اعظم کے اختیارات کے تحت بنا ہوا وہ ادارہ، اور وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ بھی اپنی پاورز جو ہیں پارلیمنٹ سے اخذ کرتے ہیں،
ان کے اختیارات بھی پارلیمنٹ سے ہی اخذ کردہ ہیں، لیکن اس چیز کو لوگ تسلیم نہیں کر رہے تھے، مگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان ججز نے دانش مندی کے ساتھ اس فیصلے کو دوبارہ اپنے اداروں کی طرف کیا اور اپنے اداروں پر بھروسہ، جس کا یعنی کہ ہمارے یہاں فقدان ہے، ہم اپنے اداروں کو یوز نہیں کرتے بلکہ ہم سازشی تھیوریاں تلاش کرتے ہیں۔ سینٹرل بورڈ آف ریونیو، فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے کیا خطرہ ہے اب ہماری وکلاء کمیونٹی کو، یا ہمارے جو ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حامیوں کو، جبکہ ایف بی آر کی یہ تمام جو کارروائی ہوگی یہ تو جائے گی سیدھی پھر سپریم جوڈیشل کونسل کے ہیڈ کے پاس، اور سپریم جوڈیشل کونسل کے ہیڈ جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، اور یہ آخری فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، انہی کی کورٹ میں جانا ہے، انہوں نے اگر اس کو مناسب سمجھنا ہے تو آج خود نوٹس لینا ہے، سو موٹر نوٹس لینا ہے، اور اس کو سو موٹر نوٹس کو اس ریفرنس میں بدلنا ہے جس ریفرنس کو اب جو ہے مسترد کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ تو یہ خوفزدہ کیوں ہے؟ قوم کو سمجھنا چاہیے، جو لوگ اس ملک سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ معاملات کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں اور اس ملک کے خیر خواہ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اب میڈیا کے اوپر ہونے والی ان لاجانی گفتگوؤں سے اور بحثوں سے پر نہیں بلکہ اپنی عقل و دانش کو استعمال کرتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ملک کے مفاد میں ہے کہ نہیں ہے۔ میرے نزدیک یقیناً ملک کے مفاد میں ہے، اور ایک بہت بڑے انتشار سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کولیکٹیو وزڈم نے قوم کو بچایا ہے انتشار میں مبتلا ہونے سے، اور اپنے ساتھی جج کو بھی ایک وے آؤٹ دیا ہے اور حکومت کو بھی وے آؤٹ دیا ہے، اور یہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو بدنیتی کے اس بحران سے نجات عطا فرمائے، ہماری نیتوں کو خالص کرے، اور ہم ہر معاملے کو پولیٹیسائز کرنے کے بجائے قانون، آئین اور دستور کی حکمرانی کے جو ہم نعرے لگاتے ہیں اس کو دلی طور پر قبول کرنے کے قابل ہوں اور اس ملک کی خدمت کریں۔ اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ والسلام۔